یہ خالص ایک علمی بحث ہے، اور وہ اپنے مسلک کو یا دوسروں کے مسلک کو یعنی علمی لحاظ سے بیان کرنا مقصود ہے، تحقیق مقصود ہے۔ انہیں بھی اجازت ہے، اہل تشیع کے علماء کو اجازت ہے، ان کے مجتہد حضرات کو، کہ وہ اس کا رد کریں۔ جو روایات ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس کا رد کریں، اس کا جواب دیں، علمی گفتگو ہے۔ اس میں گالیاں نکالنا، تبرہ کرنا، ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالنا، یہ خاندان علی کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ خاندان علی کی یہ تعلیمات نہیں، خاندان علی کی تعلیمات شرافت پہ مبنی، شرم و حیا پہ مبنی، وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے۔ تو اگر آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے تو پھر شرافت کو اپنائیے، نرمی کو اپنائیے، دلائل کے میدان میں آپ دلائل سے اسے رد کر کہ یہ روایت ہماری کتاب میں نہیں ہے، انکار کریں آپ کہ غلط بیانی ہم نے کی ہے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کا نام ہے علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ کربلا میں یہ موجود تھے جی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے تھے، غلط کہتے ہیں، شادی شدہ تھے، اور ان کے بیٹے محمد باقر جو ہیں یہ بھی 2 سال کے تھے کربلا میں۔ تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ کربلا کے عینی گواہ بھی، سب کچھ ان کے سامنے ہو۔ بیمار تھے، خیمے میں تھے، کربلا میں جو کچھ ہوا یہ یک بارگی ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سکیم کے تحت جنگ ہو رہی ہے۔ ادھر کتنے لوگ ہیں؟ 72 تو کل آدمی ہیں، ان میں خواتین کی تعداد آپ نکال دیں، بچوں کی تعداد آپ نکال دیں تو کتنے بندے بچ جائیں؟ 30 بندے ہو جائیں۔ 30 بندوں کا کسی لشکر سے، قافلے سے، دستے سے جنگ کرنا، یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم ہو نہیں کرتا کہ کوئی باقاعدہ صف بندی ہوئی ہے، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، اس طرح کی لڑائی ہوئی ہے، ایک بندہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، نہیں۔ یہ ان خبیثوں نے یک بارگی حملہ کیا ہے ان کے خیموں پر، جنہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا راستہ چھوڑ کے دمشق کا راستہ اختیار کر لی۔ تاریخی میدان میں آئیے، مکے سے آ رہے ہیں، مکے سے کوفے آئیں تو رستے میں کربلا نہیں آتی۔ مکے سے ایک جگہ پہ آ کے 2 رستے پھوٹتے ہیں، ایک کوفے چلا جاتا ہے، ایک دمشق چلا جاتا ہے۔ اس رستے کے قریب ابن سعد کا دستہ حضرت حسین کو ملا، اس رستے کے قریب۔ ابن سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے، ان کے والد یکے از عشرہ مبشرہ، میرے نبی کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ماموں اس کا ہم پلہ ہو تو دکھاؤ۔ ایک جنگ میں خود نبی پاک نے تیر پکڑاتے ہیں اور یہ دشمنوں پر تیر چلاتے ہیں، یہ تیر انداز ہیں بڑے زبردست، تو آپ تیر بھی پکڑاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، ساتھ تیر چلاؤ، تم پر میری ماں بھی قربان، تم پر میرا باپ بھی قربان۔
یہ ابن سعد ان کا بیٹا ہے، عمر اس کا نام ہے، عمر۔ اس نے آ کے یہاں سمجھایا کہ جو خط آپ دکھا رہے ہیں، جو خطوط آپ کے پاس ہیں کوفے کے چودھریوں کے، سرداروں کے، وڈیروں کے، وہ میرے دستے میں دیکھو، یہ سارے چودھری اور سردار تو میرے ساتھ کھڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس کیا تو ان پر یہ راز کھلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا بھائی ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ تو اس زمانے میں جعلی خط بنتے تھے، مورے بھی بنتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو خطوط مختلف شہروں میں لکھے گئے وہ کیا تھے؟ جعلی خط تھے، حضرت علی سے منسوب کر کے لکھے گئے۔ حضرت علی نے بھائی وہ خط لکھے ہیں، انا للہ، لوگ حضرت علی نے لکھا بھی تیار ہو جاؤ اور آ جاؤ مدینے اور حملہ کرنے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سمجھ آئی کہ مکے میں جو لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے نا وہ صحیح تھے اور میرے ساتھ دھوکہ ہو گئے۔ تو انہوں نے ابن سعد کے سامنے تین تجویزیں پیش کی، تین شرائط رکھی انہوں نے۔ یہ جو ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ کوئی شرائط مرائط نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہیں اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود۔ میری جو خطبات بندیالوی کی 6 جلد ہے اس میں نے اس کو سیر حاصل بحث کی ہے اور میں نے 20 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، 20 کتابوں کے، 10 اہل سنت کی اور 10 اہل تشیع، خطبات بندیالوی کی 6 جلد۔ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی، کوئی دنیا کا آدمی ان شرائط کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ان میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں میں پلٹ جاتا ہوں، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط تھی مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ پہنچا دو۔ تیسری شرط تھی مجھے یزید کے پاس لے چلو، فاہوا ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فاضع یدی علی یدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ساری باتیں کھل گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ کوفیوں نے خط لکھے، دھوکہ کیا، دھوکے سے مجھے بلایا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور دمشق کا راستہ اختیار کیا۔ تیسری شرط تسلیم ہو گئی تو کربلا اس رستے میں آتی۔ 60 کوفی حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے، وہ ساتھ تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتور مچایا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑوایا، حضرت علی اور حضرت عائشہ کو لڑوایا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، مسلمانوں کی طاقت کمزور کی۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دب گئے، بجھے نہیں، صرف دب گئے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد انہوں نے پھر سر اٹھایا۔ اب وہ چاہتے تھے دوبارہ یہ معاملہ ہو، مسلمان آپس میں لڑیں جھگڑیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کرنا چاہا، لیکن یہ صحابی ہیں نا، نیک نیت ہے نا، جس جگہ پہ انہیں سمجھ آئی نا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دی اور پہلی تجویز پیش کی مجھے واپس جانا۔ آپ جتنے احباب ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، تاریخی بات ہے، آپ دوسرے طریقے سے مان لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کا اگر وجدان اس کو مانتا ہے تو آپ مان لیں، لیکن یہ تو بتائیں نا کہ
مجھے واپس جانے دو، یہ اپنے موقف سے رجوع ہے یا نہیں؟ جو موقف ان کا مکے میں تھا کہ میں نے جانا ہے، کوفے پہنچنا ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، تو یہ موقف سے رجوع ہے یا نہیں؟ یہ اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں، صحابی ہے نا، نیک نیت ہے نا، ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اڑ جائیں، اڑے نہیں، جب تک اپنے موقف کو صحیح سمجھا نا۔ ابن عمر کی نہیں مانی، حضرت ابن عباس کی نہیں مانی۔ حضرت ابن عباس حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کے والد کی جگہ ہو، نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں تو ان کی نانا کی جگہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں سمجھتا نا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہارے بال پکڑ کے تمہیں روک لیتا، لیکن لگتا ہے کہ تم رکو گے نہیں، میں تمہاری سواری کے آگے لیٹ کے تمہیں روک لیتا، لیکن لگتا ہے تم رکو گے نہیں۔ پھر انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح حضرت عثمان کا خون بہایا گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ وہاں انہوں نے حضرت ابن عباس کی نہیں مانی، ابن عمر کی نہیں مانی، اپنے چچا زاد بھائی کی نہیں مانی، عبداللہ ابن جعفر، وہ ان کے بہنوئی بھی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی، انہوں نے روکا، نہیں مانی۔ اپنے دوسرے چچا محمد، کیا نام، محمد ابن حنفیہ، وہ حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے روکا، نہیں مانی۔ ابو سعید خدری نے روکا، نہیں مانی۔ ابو واقد لیثی نے روکا، نہیں مانی۔ جو موقف سمجھا ٹھیک ہے، میرا موقف درست ہے، اس پہ ڈٹ گئے، لیکن جس جگہ پہ آ کے سمجھ آئی کہ میرے ساتھ دھوکا، فوراً رجوع کر، پھر نہیں اڑے۔ صحابی ہے نا، مجھے واپس جانے، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچاؤ، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنا معاملہ وہاں طے کر لوں۔ تو یہ جو 60 بندے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے، اور جنہوں نے خط لکھے تھے نا، ان کی موریں تھیں، انہیں یہ خدشہ ہوا کہ ہمارا تو بنا بنایا جال ختم ہو رہا ہے اور یہ ساری ہمارے خلاف پڑ رہی ہے۔ اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کی صلح ہو جاتی ہے اور ہمارے خط یزید کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ انہوں نے کہا کوئی کام ایسا کرو حضرت حسین یزید تک نہ جائے۔ انہوں نے یک بارگی حملہ کیا، جو سامنے آیا کاٹتے چلے گئے، خطوں کو جلانے کے لیے انہوں نے خیموں کو آگ لگا۔ ابن سعد کا دستہ جو ساتھ تھا وہ پڑاؤ کرتا تھا ذرا فاصلے پر، کہ مستورات ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے خیموں سے باہر بھی آنا ہے، قضائے حاجت کے لیے بھی جانا ہے، تو وہ ذرا فاصلے پہ کرتے تھے۔ ان کے آنے تک انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں کام کر دی، جو آیا سامنے کاٹتے چلے گئے۔ زین العابدین بچ گئے، ورنہ سکیم کے تحت اگر لڑائی ہوتی تو جو لوگ 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے 20-22 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑنا تھا؟ بچوں کو تو وہ مار رہے ہیں، معلوم ہو جو سامنے آیا کاٹتے چلے گئے۔ زین العابدین اس افراتفری میں بچ گئے، تو انہیں دمشق لے جایا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کوفے آیا تھا قافلہ، یہ جھوٹ بولتے، یہ قافلہ دمشق پہنچایا۔